ٹھیک ہے جی. جی جی پاکستان کا کنسٹیٹیوشن جو ہے، آہو پاکستان کا جو کنسٹیٹیوشن ہے وہ آج سے 40-50 سال پہلے لکھا گیا، اور آج جی پیدا ہونے والا بندہ یہ کہے کہ نہیں نہیں یہ تو میرے بارے میں ہے ہی نہیں کیونکہ میں تو اس وقت تھا ہی نہیں. نہیں یار تو اپلیکیشن یہ ہوتی دیکھیں ہے نا، نا ہر چیز کی. آپ کا جو ذہنی جو آپ کا کیلیبر ہے نا میرا بھائی، او وہ بھائی ایک صاحب، 12 سال کے بچے جتنا بھی نہیں ہے. او سلطان یار بھائی میری آپ بات کا دل غصہ سے نہ کیوں کریے رہو گا. یار، بہت زیادہ آپ نا. اچھے اب انسان ہوں گے، اب دیکھو کہ آپ اچھے میں انسان پھر ہوں گے. کہوں کہ میں میری آپ کا بات ہاتھ سنیں، میری کاٹوں اور بات بولوں سنیں، کہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ چور میری کی بات سزا سنیں، ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن میری پہلے یہ بات تو سنیں، ثابت کر دو کہ تم نے چوری کی ہے. میری بات سنیں، ایسی تھوڑی حد لگ میری جاتی بات کسی سنیں، کے بھی اوپر یار. میری بات سنیں. آپ اچھے انسان ہوں گے اپنی ہوں لائف میں، ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے آپ اچھے اچھا انسان ہوں گے. ہاں میں ایز اے پرسن میں آپ کے اوپر اٹیک نہیں کر رہا. ہوں آپ ایز اے پرسن ہو سکتا ہے بہت اچھے انسان ہو، اچھا اپنے ماں باپ کے لیے بڑے اچھے بیٹے ہوں، اپنے ہوں بہن بھائیوں کے لیے بڑے اچھے بہن بھائی ہوں. جی جی لیکن میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں نا، یہ میں بات کر رہا ہوں علم کی بات کر رہا ہوں. علم کے اچھا لحاظ سے آپ زیرو ہیں. آپ کے اچھا پاس علم نام کی کون سا کوئی چیز علم؟ نہیں ہے. کون سا علم؟ کسی بھی طرح کا علم، کسی اچھا بھی طرح کا، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو، چاہے یار وہ دیکھیں. اسلامی لحاظ سے ہو، ہوں آپ کے پاس زیرو نالج ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. ہوں آپ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ سینس ہی نہیں رکھتی بالکل. مثلاً کوئی بات، نہیں نہیں کوئی یہ اگزامپل ابھی تو آپ نے دینی بات ہوتی کی ہے ہے، آپ نا. نے یہ سننے والے سن سکتے ہیں. آپ نے کہا قرآن کی آیت میرے بارے میں نہیں ہے. وہ تو اس کی آپ نے کہا اپلیکیشن نہیں ہے تم. یہ. بھائی صاحب میری بات تو سنو نا، آپ بات کو سمجھ نہیں رہے. میں اب آپ کو میری آپ کے بات تو سنیں نا. سابقہ ٹریک کو دیکھتے ہوئے، میں نے آپ کا سابقہ ٹریک دیکھتے ہوئے یہ بات کی ہے میرا بھائی. نہیں یار آپ میں اتنی اہلیت نہیں ہے نا. جی پتہ جی، کہ وہ ابھی قیامت کی ابھی نشانیوں میں سے جناب یہ آپ ایک نے ہے کہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، تو وہ آپ سمجھ نہیں نہ آ- پا رہے. آپ نے ابھی کہا کہ کوئی مجھے چور کہہ دے تو میرے ہاتھ کاٹ دو گے. ہاں یہ وہ ہاتھ دیکھو. کا وہ گواہی ہوتی ہے تو پھر حد لگتی ہے جناب. تو الزام گواہی پر حد یار نہیں لگ ایسی سکتی. تھوڑی کسی کو پکڑ کے الزام لگا دیں کہ جناب اس نے یہ کر الزام دیا پر ہے وہ حد کر نہیں دیا لگتی، ہے. گواہ ہوتے ہیں تو پھر حد لگتی ہے جناب. شریعت کا آپ کو آپ کے پتہ ہی نہیں دیکھیں ہے نا، تو اب پھر اس آپ کے کے بارے جو میں کیوں اپنے بات کر رہے ہیں؟ دوست ہیں، جی آپ جی کے جو اپنے دوست ہیں، آپ کے قریبی دوست ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، وہ آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے. تو آپ اپنا محاسبہ خود کریں تو کہ یار آپ میرے کون اندر ہو؟ کیا آپ برائی ہے. قادیانی ہو کیا؟ آپ قادیانی ہو؟ میری بات سنیں، میں جو کہہ رہا ہوں میں اچھا غلط کہہ رہا ہوں؟ کہہ دیں نہیں ہاں نہیں، آصف صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کے جو اپنے دوست ہیں، کلوز سرکٹ جو آپ کے دوست ہیں، کون سے وہ آپ کے دوست؟ ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ آپ سے گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں؟ مثلاً کون بتائیں سے مجھے. دوست بھائی؟ وہ تو سارے ٹک ٹاکر ہیں، جس طرح آپ ٹک ٹاکر ہو. بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں، وہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ٹک ٹاکر آپ کے دوست ہیں، ہاں کیا وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ آپ سے گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں؟ بہت سارے وہ بلا رہے ہوتے ہیں، بار بار کہتے ہیں مائک پر جو ہوتا ہے وہ آؤ خطاب کرو قوم سے. نہیں، وہ تو قادیانی آپ کو بلاتے ہیں نا، وہ قادیانی آپ کو بلاتے ہیں، قادیانی آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی آئیں احمد سلطان صاحب بات کریں. نہیں میں نہیں قادیانیوں کی یار، بات نہیں کر رہا، میں آپ کے ان دوستوں کی بات یار کر رہا ہوں میں جو تو ساری مسلمان ہیں. ڈوڑوں میں ہوتا ہے وہ جاتا ہوں، وہ سارے کہتے ہیں کہ آؤ یار خطاب کرو قوم سے، تو میں پھر قوم سے خطاب کرتا ہوں. اب یہ آپ کا 10 بندوں کا تو روم ہے یار. 10 بندوں میں کیا جو ہوتا ہے وہ کس کو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ کیا کرو گے 10 بندوں کی براڈ میں یہ کر کے یار؟ وہاں یار ہم 50 دیکھیں نا، 50 میری بات 200 سنیں، بندے ہوتے ہیں میری جہاں بات قوم سنیں، سے خطاب کرتے ہیں. میری بات سنیں. یہ جو اللہ کے ولی گزرے ہیں نا، اللہ کے جو ولی گزرے ہیں، جی جی ان سے جن لوگوں نے علم حاصل کیا نا، ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی. اچھا یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں نا کہ جی امام بخاری کے کتنے اسٹوڈنٹ تھے، ہوں تو ان کے اسٹوڈنٹ کی تعداد کوئی تقریباً کوئی 8 یا 9 ہزار کے قریب ان کے اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے. ہاں ہاں، ٹھیک لیکن ہے جی. آپ تو امام بخاری نہیں ہو نا بات یار، سن لیں نا، آپ تک ٹک بات ٹاک تو کرو. سن لیں بھائی، بات تو سن لیں. میں آپ کو ایک لاجک سے بات سمجھانے لگا میرا بھائی. بھائی صاحب آج وہ آپ کہیں کہ نہیں جی وہ اس وقت امام بخاری کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ تو اتنے تھوڑے تھے، تو وہ جناب ان کو کون سنتا ہوگا؟ بھائی ان کو اس وقت کوئی نہیں سنتا تھا، لیکن ان کے اسٹوڈنٹ کی برکت کی وجہ سے، ان کے تعلیم کی برکت سے، ان کے علم کے پھیلانے کی وجہ سے آج دیکھ لیں کہ کروڑوں لوگ آج امام بخاری کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں نا. لیکن آپ کو تو کوئی بھی نہیں سن رہے ہیں سنے نا گا یار، کوئی بھی نہیں جو ہوتا ہے وہ پڑھے گا. میں تو بھائی. گارنٹی سے ہمیں میں نہیں آپ کو سنے گا، بتا رہا ہماری ہوں. تعلیم کو آگے جا کے بیان تو کرے گا نا. ہمیں اور نہ نہیں، سنے کوئی آپ کی بات. کہاں سے تعلیم ہے؟ یہ تو پہلے اس کے اور اوپر سارا بھائی کام ہو چکا ہوا ہے. ہماری تعلیم سے مراد واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں ہماری تعلیم سے مراد ہماری تعلیم نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم اس سے مراد ہے، کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں. یار یہ کوئی کون سی جو تھی آپ نے براڈ کھولی ہے، اس براڈ کے اوپر آپ نے ایک جی بندے کی فوٹو لگائی ہوئی ہے، جی تو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ جی. اللہ کی تعلیم ہے؟ یہ تو یار صحیح بات نہیں ہے.
एक मिनट मेरी कॉल आ रही है, आप जरा बात करें। फोन आया, फोन बोलो जरा, इसका फोन आ गया यार। काशिफ भाई और काशिफ काम तो नहीं गया तू यार? तुम मुझसे बात करो। शायद तू काम तो नहीं गया? हाँ काम ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਸ਼ੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਕਰੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੂੰ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਅੱਜ ਫੇਰਾ ਪਾਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਨਹੀਂ अच्छा शह साहब, हेलो शह साहब, नहीं वो देखिए ना, अहमद अबू हसन भाई कितने आराम से बात कर रहे थे। वैसे आप उसको तथा कह लें, कोई टेंशन नहीं बात आता अपनी हरकतों से यार, कसम से नहीं बात आता ये बंदा अपनी हरकतों से। ऐसे कौन सा बात आ जाएगा, कम से कम कोई दीन की बात तो सीख के जाएगा ना। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਓਏ ਇਹ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੂੰ ਬੜੀ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਥੱਤਾ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ। ਓ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮ ਉਮਰ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੇਲਮੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਅਕਾਇਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ, ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ ਜੀ 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 ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਇਦ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਗਲਾਸਾਂ ਬਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। असल ਦੇ ਵਿੱਚ अहमद सुल्तान भाई, आप मिर्जा जूनियर जेल में जो है इसके आप स्टूडेंट हैं इसके? और नहीं यार, लानत भेज दी इसके ऊपर, मैं कहाँ से इसका स्टूडेंट हो गया? जी जी, तो फिर आप छोड़ें इसको, आप कोई और अपनी बात करें, छोड़ें आप इसको। क्यों आप इसके लिए आप जो है वो हमारे साथ मुजादला करते हैं? आप छोड़ें, हली वली करें इसको, आप और कोई बात करें। आप अपना कोई शिकाल, कोई मुसलमानों से कोई गिला शिकवा अगर है तो वो बयान करें, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। मैं नहीं यार कोई नहीं, सारे होते वो। आप लोगों ने नमाज पढ़ी आज हजर की? नहीं, नमाज अगर पढ़ी है या नहीं पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल वो सवाल पूछना आपका काम ही नहीं, वो तो अल्लाह का काम है। आप अल्लाह बन गए आप इस दुनिया के अंदर। अच्छा, मतलब तो नमाज की जो होती है वो नहीं कर सकते, लेकिन ये काम जो है यार मैं ये कह रहा हूँ कि नमाज खालिस अल्लाह के लिए है ना। ओ भाई, नमाज की तलकीन करनी है लोगों को, सलात कायम करनी है। नहीं, वो आप करें, आप कहें, मुझे भी करें, सारों को करें। आप, मैंने मना किया आपको? चलो यार, मैंने तो ये नहीं कहा आपको, मैंने तो ये कहा है कि आपको ये किसने इख्तियार दिया है कि आप लोगों से ये पूछें कि तुमने कलमा पढ़ा है नहीं पढ़ा, नमाज पढ़ी है नहीं पढ़ी। आपका ये काम ही नहीं मेरा भाई। यार मुझे लग रहा है कि आप ना तिफले मकतब हो, अभी बच्चे हो आप। चलिए देखे ना, अब आपने वो बिल्कुल ही मिर्जा इंजीनियर वाली गुफ्तगू शुरू कर दी, अब साथ ही रोना शुरू कर देगा। नहीं, आप बात करो आपस में यार, काके हो सारे यार। अभी क्या आप मेरे ख्याल में 30 साल के भी नहीं हो गए यार। आपस में बात करो यार। नहीं तो आपकी क्या एज है? नहीं मेरी तो बहुत अच्छा ज्यादा सुल्तान भाई, आप शादीशुदा हैं आप सुल्तान भाई? हाँ। और ये शादी पाकिस्तान या के अब्रॉड ही शादी हुई है? अब्रॉड ही यार, इधर ही, बाहर होना क्यों मुझे टाइम था। अच्छा, तो आपके मामलात घरेलू बिल्कुल नॉर्मल हैं, यानी कि आपकी बेगम आपके साथ ही बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है यार। नहीं, ये आपने भाई सही बिल्कुल हल्फन ये बात बतानी है। हाँ,
नहीं हल्फन कि मैं कभी हल्फ कभी उठा के दौरा कहता पड़ हूं। जाता है, कभी कभी दौरा पड़ जाता है, लेकिन वैसे ठीक है। नहीं अहमद सुल्तान भाई, मुझे ना कभी कभी आपसे थोड़ी सी यार वो सिंपैथी कह भी रहा होती है है। वो ड्रीम्स जो है उसने मुंह में मुझे डाल के कभी चेक कभी किया है, आपसे वो कुछ लिख सिंपैथी रहा है होती है। उसकी भी यार, वो डीजे ड्रीम्स जो होता है मुझे यार। अहमद सुल्तान भाई हाँ। यकीन माने, मैंने आज तक आपसे कभी गुफ्तगू की नहीं, लेकिन मैंने आपको सुना है काफी सारा अच्छा पिछले एक यार, साल से लेकिन मैं वो आपको कह सुन रहा रहा है हूँ। उसने मुंह में डाल के कोई चेक किया डीजे ड्रीम्स ने, तो कह रहा मेरी बात डैमेज सुने, है। मेरी बात सुने। यार आप मेरी अबू बात हसन सुने। की बात का जवाब दें। अच्छा मैं ये समझता हूँ कि आपको कोई ना कोई इशू है आपको, अच्छा। लेकिन मैं वो लफ्ज बोलूंगा तो आपको गुस्सा लगेगा। ठीक ठीक। आप किसी साइकियाट्रिस्ट से आप रुजू करें, आपके साथ को बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है आपके साथ, कोई ना कोई मुझे मेंटल तुम्हारे डिसऑर्डर बारे है में आपको, लगता है यार लेकिन आपको सबको। उसका पता नहीं है, अच्छा। आपको उसका एहसास नहीं है। अच्छा हाँ, लेकिन एक बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी मिसेस को ये इस बात का पता होगा, अच्छा गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। अच्छा, हो गई ये बात। जी जी। हाँ तो अब यार ये बताओ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई जॉब शॉप भी है या वैसे ही बेरोजगार हो? हमारा रोजगार यही है, ये जो कर रहे हैं हम, ये आपके सामने टिकटॉक कोई में बैठे हैं, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह रोजगार है। नहीं है, मतलब कि कोई बीवी बच्चे बोलते हो कि अब्बा तू कमान पे क्यों नहीं जाता? वो कभी पूछे उन्होंने यार ये सवाल जरा कि तू यार कमांदा क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया है ना, उनके रिज़्क का भी अल्लाह ही जो है वो जिम्मेदार है, हमें क्या जरूरत है टेंशन कभी लेने वो की। नाराज नहीं होते कि यार तुम कुछ करते नहीं हो, काम पे नहीं जाते हो, क्या नहीं चक्कर है? नाराज होते, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नाराज होते, बिल्कुल नहीं नाराज होते। अच्छा ठीक ठीक ठीक, उनकी जरूरतें सारी पूरी हो रही हैं, तो उन्होंने क्यों हमसे नाराज होना है मेरा भाई। इंटरेस्टिंग। अच्छा ठीक, तो क्या चंदे के ऊपर, मतलब चंदा शंदा बस के ऊपर चढ़ गए? हाँ। कहा कि अल्लाह वाली मस्जिद जी, जी। दे तामीरा है हाँ और उसकी जो था उसके बिल्कुल। अंदर नहीं, तामीर इधर के मैं अंदर पता क्या चंदा करता हूँ, मैं इधर कैसे? एक दरबार है, इधर एक दरबार है, मैं उधर चला जाता हूँ, हाँ। अपना मैं उधर से खाता हूँ और बच्चों के लिए ले आता हूँ। चलो ठीक है यार। गुजारा ही वो करना है हमसे ना, तो सवाल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह होता। वो तो धमाल शमाल भी जी। डाल लेते हो, वो जो डालते हैं वहाँ पर जाकर? नहीं, मैं अबू हसन भाई आपको बता रहा हूँ कि हमसे वो सवाल नहीं होना कि चंदा दिया था, तबलीग की थी, वो नहीं सवाल होना हमसे कब्र में। यार ये नीचे से उठा लें कॉल, जो है ना, मैं असल में ना काम पे थोड़ा सा बिजी हूँ, इनको कॉल पे उठा लें, ये गाहक आ गया है। नीचे आ रहे हैं। चुक रहा हूँ, वो चुक देखो रहा हूँ। यार, वो दुकान पे बैठा हुआ जड़ा थे, दीन दी भी खिदमत कर रहे हैं यार। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਓ बेचना सिगरेटा ते गल्ला हाँ, जड़ियां ने दीन कौन दियां। कौन है जी ये? नहीं तो कार्ड नहीं आया सिगरेट कोई? और इसके हलाल कमाना जो है वो वो कोई भी सिगरेट बात- बेचना और ठेले ते खलोता है, और और भी। सिगरेटें बेच रहे हैं यार। वो साफ बंदे ने अच्छा क्या सुल्तान भाई, ये एक आपका ना पेटी भाई, आपका ये पीर भाई है, ये 1 मिनट से बात करने हैं, ठहर जाए जी। अबरार साहब फरमाएं। क्या हाल है भाई? आपने ये इंजीनियर कादियानी क्यों लिखा हुआ है? यार असल में बात यह है कि इसकी जो असल है ना, वो कादियान ही है, इसकी असल जो है, इस वजह से ना इसको साथ में कादियानी लिखा हुआ है। अच्छा, और कौन सा कादियानी जो अस्सलामुअलैकुम। कुरान मजीद की वालेकुम आयत अस्सलाम। पढ़ के आपको जो सीधा रास्ता दिखाता है? हाँ, ये आपने पते की बात आपने की है आप। यार आप लोगों अच्छा, ने ये मैं ये आपको- मिर्जा इंजीनियर साहब की तस्वीर लगाई हुई है, क्यों लगाई हुई है? बस ये मैं वैसे आपको ही सुनाता उनको हूँ। पेन हो रहा है नहीं, कि वो हमारा उनके दिल बापों की करता है, ये रोटी जो है ना देखिए, ये वो मैं खत्म हो आपको गई एक है। चीज सुनाने लगा हूँ, अबरार साहब और फैजान साहब, ये मैं आपको एक चीज सुनाने लगा हूँ। ये आपने इसका हवाला मुझे कुरान में से निकाल के देना है, ये अल्लाह ने कुरान में कहाँ पे ये कहा है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा सुनाओ। जी। मैं सुना रहा हूँ, माजरत 1 सेकंड सिर्फ। जी आप सुनाएं, मैं जवाब दूंगा आपको, आप सुनाएं जरा हमें। जी आपने हमें हमारे उस्ताद की तस्वीर लगाई है सामने। ना परा निकल जा, तू भी दे, तेरा उस्ताद भी। 1 मिनट ठहर जाइए, अपना काशिफ भाई देखें, प्लम्बर ही ऐसे भाग जाएगा, फायदा कोई नहीं, ठहर जाएंगे। हाँ हाय, भाई मैं आराम फैजान हूँ, क्या फैजान नहीं। से आराम से समझ 1 लिया मिनट ना, सिर्फ। हमारे उस्ताद के बारे में नहीं यार- कुछ कह रहा। यार मुझे सिर्फ वो वीडियो निकाल लेने दे, नहीं, नहीं भाई, प्लीज। बोलने 1 मिनट दो। ठहर जाइए सिर्फ। ये जो बाबों की पूजा कर सकते हैं तो ये उस्ताद को क्या नहीं बोल सकते?
چھوڑو کہنے دو यार, اسے۔ अभी अबरार भाई, डॉक्टर अभी ये आपने डॉक्टर- टेंशन नहीं लेनी, अभी मैं इन्हें डॉक्टर- इन्हें जवाब दूंगा, मैं इन्हें एक एक बात का एक- जवाब दूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ये ना डॉक्टर जाकिर नाइक जो है ना, उसका अभी एक बंदे ने उससे सवाल किया कि ये जो ये हैं बरेलवी, ये अपने पीरों को अपना खुदा मानते हैं, अपना रब मानते हैं। तो वो डॉक्टर अच्छा। जाकिर नाइक ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, कोई मुसलमान जो है वो अपने पीर को अपना रब नहीं मानता, ये तुमने झूठ बोला तुमने। अच्छा तो वो अच्छा, तो, चलो अब वो मेरी तो बात डॉक्टर सुनो। जाकिर नाइक ने, वो तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर ये आपके मुंह में चपेट मारी ये है। बताओ कि जी। बाबों से क्यों मांगते हो, बाबों से क्यों मांगते हो, जब अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि एक अल्लाह मिनट, ने एक मिनट। अपना कोई दरबार मुकर्रर नहीं किया, तो फिर आप एक मिनट। बाबों के पास क्यों जाते हो उनको अपना दरबार मानने के एक लिए? मिनट। और नहीं नहीं, अबरार भाई ठहर जाएं, अबरार भाई ठहर जाएं, ये मैं सुने जवाब जरा, देता हूँ इन्हें। ये जरा सुने। अबरार ये भाई सुने का जरा। जवाब, ये जो है ना, ये कुरान की आयत, ये मुझे चाहिए, ये वाली, ये सुनिए जरा। ये अल्लाह ताला जिसे भी बनाएगा ना वो मखलूक ही होगी। तो अल्लाह की डेफिनेशन ये है कि अल्लाह पैदा नहीं हुआ हुआ, लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह अगर अब किसी और को खुदा बनाएगा ना तो वो होगी मखलूक, वो खुदा नहीं बन सकती। हाँ, खुदा का बेटा हो सकता है अगर अल्लाह चाहे, वो कुरान में है कि अगर अल्लाह ताला ने अपना बेटा किसी को चुनना होता तो मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता। ये सूरह ज़ुमर के अंदर मौजूद है। लेकिन अल्लाह ने चुना नहीं है, चाहता तो चुन सकता था, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है होती वो मखलूक ही फिर भी गॉड नहीं बन सकता। हमारे नबी इस्लाम से भी कहलवाया गया, कुल इन काना लिर्रहमान वलुल आबिदीन, ए नबी तुम फरमाओ अगर अल्लाह का कोई बेटा होता ना तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता, यानी मैं उसे प्रोटोकॉल देता कि ये अल्लाह का बेटा है। तो जीसस क्राइस्ट अल्लाह के बेटे नहीं, लेकिन कुरान ने ये कहा कि अल्लाह का कोई अगर बेटा हुआ भी ना, अगर अल्लाह ने चुनना होता तो वो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता। वो फिर खालिक नहीं हो सकता, वो मखलूक ही रहेगा। जब मखलूक रहेगा तो फिर अल्लाह तो एक है बाई डेफिनेशन। ये मुहाल और मकदूर की बहस है, इसके ऊपर मैं पिछली दफा कोई ऑलमोस्ट 30 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, इसी तरह पर्ची आई थी। इंशाल्लाह उसके रेफरेंसेस लग के ना कुछ अर्से में अपलोड हो जाएगा, उसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, पहले भी किए। मैं मेरी एक बड़ी मशहूर वीडियो है डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर कुफर का फतवा, जब शेख साले फौजान जो स्कॉलर है सऊदीया के, उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर कुफर का फतवा लगाया इन्हीं इश्यूज के ऊपर, तो मैंने उसे रिबटल किया था, वो आप देखिए, उस पर मैंने ये सारी बहसें डिस्कस की है। हाँ जी, ये अबरार साहब, ये मैंने कोई इसमें से वीडियो काटी तो नहीं, मैंने कोई बयान काटा तो नहीं, कोई लफ्ज़ इसमें से काटा तो नहीं मैंने? एक मिनट फैजान साहब, आपसे बाद में बात करते हैं। एक मिनट ज़रा अबरार साहब से ज़रा बात कर लेने दें। जी अबरार साहब, इस ये वीडियो में से मैंने कोई बात काटी तो नहीं मेरा भाई? वो सौ गए हैं। फैजान अबरार भाई से साहब बात को नहीं पता, देखें मैं जवाब देता हूँ इसका। दे रहा हूँ, मुझे पता ये ही नहीं जो चला अल्लाह भाई ताला कौन की आ गए तारीफ जो वो आ गए आ गए एक आ मिनट गए अबरार आ भाई, गए वो आ गए वो। है। यार मुझे ये भाई जो पता ही नहीं चला भाई अल्लाह कौन ताला की आ गए हैं, आ गए। पता ही नहीं जी, चला अबरार भाई कौन साहब, था ये- मेरा, मैं वैसे ही बोल रहा था। नहीं बिल्कुल जी, नहीं जी। काटे, बिल्कुल नहीं काटे जी, यार। ये एक मतलब मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे गुजारिश है कि ये जो उन्होंने कुरान से हवाला दे के ये कहा है ना कि अल्लाह मखलूक खुदा बना सकता है, अल्लाह अपना बेटा बना सकता है, लेकिन उसने बनाया नहीं, ये कौन सी आयत के अंदर ये लिखा हुआ है? जी आप ऐसा कर, मैं आपको इसकी जो है ना इसका हल बता देता हूँ आपको। आपके पास जो वीडियो है ना, उस वीडियो के नीचे कैप्शन आ रहा होगा, ऐसा ही है। नहीं, ये देखे ना, ये मैं बताता हूँ आपको, ये मिर्ज़ा साहब ने हवाला दिया है सूरह नहीं जुमर का हवाला दिया है, अच्छा सूरह आप जुमर का जो हवाला मुझसे- दिया है ना। आप मुझे से जो सवाल कर रहे हैं, आप ये सूरह जुमर का हवाला दिया है ना उन्होंने, आप वो हाँ, देखें जाके हाँ। चेक कर लें, चेक मैं कर लें। बता रहा हूँ अगर ना, वो- आप निकालें अपने पास, आपका दूसरा मोबाइल है? नहीं, मेरे पास एक ही मोबाइल है जिससे मैं लाइव हूँ इस वक्त। चलिए मैं अभी ऑन करके ना मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर किसी भाई के पास ऑप्शन है दूसरे मोबाइल की तो वो दिखा दे, नहीं तो फिर मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। मैं किसी भाई के पास ऑप्शन है दूसरे मोबाइल की? अच्छा भाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जी हमारा जो जी। मकसद है ना, मेरी बात सुने, हमारा जो मकसद है वो अबरार ये भाई नहीं है- एक मिनट जरा मुझे जवाब देने कि अबू हसन साहब, यार एक मिनट फैजान भाई, मुझे ये बताने दे। ये ओ हमारा अबरार जो भाई मकसद है एक ना, मिनट ठहरे हमारा जरा। ये मकसद आसिफ नहीं भाई है। देखें कि ये जो मैं जवाब देने लगा हूँ हाँ इन्हें, बताए बताए। मैं इन्हें जवाब देने लगा हूँ, एक मिनट में जवाब देने लगा हूँ।
اس کا جواب یہ ہے ابو حسن صاحب کہ یہ جو ہے نا یہ قرآن و حدیث میں کہ یہ اور اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے نا انہیں جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تائید حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو یہ اس وجہ سے الفاظ کے ہیں مرزا صاحب نے، قرآن و حدیث میں نہیں یہ بات لکھی۔ چلیں آپ کا جواب آ گیا، اب یہ دیں گے جواب، کیا نام ہے ان کا، ابرار صاحب جواب دیں گے، اور یہ میں آیت 1 منٹ ذرا میں ڈسپلے کروا دیتا ہوں تاکہ دیکھنے والے جو دوسرے دوست ہیں ساتھی ہیں نا وہ یہ آیت خود دیکھ لیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے اللہ کیا فرما رہا ہے اور ان یہود و نصارہ کا اللہ کس طرح سے جواب دے رہا ہے، اور یہ مرزا انجینئر اس آیت سے کیا مطلب اور معنی نکال رہا ہے، یہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو، اور اس کے کفر اور دجل جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، واضح پڑھی جا رہی ہے آیت یہ پڑھی جا رہی ہے، نہیں اس کو تھوڑا سا سیدھا کریں یار وہ پہ پوری نہیں آنی، کیمرے کے اندر جو ہے نا پوری نہیں آنی، پھر آپ دیکھیں ذرا، آپ پوری پڑھی جا رہی ہے، اب بہتر ہے۔ ہاں جی یہ ہاں یہ ذرا کوئی دوست یہ پڑھ سکتا ہے، یہ کوئی اگر ساتھی پڑھ دے تو چلے میں پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ اس میں اس کا ترجمہ بھی لگا دیتا ہوں، یہ امام احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے۔ یہ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے لیے بچہ بناتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔ اچھا اب مرزا صاحب نے صرف آیت آدھی پڑھی ہے، اگلی آیت مرزا صاحب نے کیوں نہیں پڑھی؟ کون سی؟ اگلی یہ آیت کا اگلا حصہ نہیں پڑھا مرزا صاحب نے، صرف آدھی آیت کیوں پڑھی ہے؟ اچھا پڑھائیں، آپ بتائیں۔ اگلا حصہ تھا سبحانہ، کہ اللہ پاک ہے، اللہ اس کام سے پاک ہے، اللہ بیٹے بنانے سے، بیٹیاں بنانے سے، بیوی بنانے سے، مخلوق خدا بنانے سے اللہ پاک ہے۔ اچھا لیکن مرزا صاحب اس سے استدلال یہ کر رہے ہیں، مرزا صاحب نے یہ بیان کیا کہ اللہ اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اللہ بنا سکتا تھا، یعنی کہ مرزا صاحب اس کے اوپر اس بات کے اوپر دلائل دے رہے ہیں، اس کی نفی پہ دلائل نہیں دے رہے، پیش قرآن کر رہے ہیں، پیش قرآن کی آیت کی ہے، لیکن دلیل اس بات میں دی ہے، نفی میں نہیں دی، حالانکہ قرآن میں تو نفی ہو رہی ہے۔ اچھا میری بات سنیں گے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا ہے۔ اس کی یہ چیز ہے کہ اگر انہوں نے اس سے مختلف بات کی ہے، اگر انہوں نے اس سے ہٹ کے بات کی ہے تو بات یعنی کہ مقصد قرآن مجید میں بھی وہی آ رہا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، مرزا صاحب نے بھی وہی بات کی ہے۔ اگر اللہ چاہتا، نہیں آپ نے نا پوری بات سنی نہیں، میں نے سن لی ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ کی، نہیں سنی آپ کو نہیں سمجھ آئی۔ مرزا صاحب یہاں پہ رد نہیں کر رہے، بلکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ بیٹا بنا سکتا ہے، یہ دیکھیں یہ سنے گا۔ ہاں میں ہوں سیٹ کروں گا، ہاں سن رہا ہوں اللہ اپنے جیسے اور خدا بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے بھی بنائے گا نا وہ مخلوق ہی ہوگی، تو اللہ کی ڈیفینیشن آواز صحیح آ رہی ہے؟ نہیں ہوا ہوا لم یلد۔ ہاں جی آواز صحیح آ رہی ہے۔ اللہ اگر اب کسی اور کو خدا بنائے گا نا تو وہ ہوگی مخلوق، وہ خدا نہیں بن سکتا۔ ہاں خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے، وہ قرآن میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو چننا ہوتا تو مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، یہ سورہ زمر کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ نے چنا نہیں ہے، چاہتا تو چن سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہوتی وہ مخلوق ہی پھر بھی گاڈ نہیں بن سکتا۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے بھی کہلوایا گیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، یعنی میں اس کو دیتا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو جیسس کرائسٹ اللہ کے بیٹے نہیں، لیکن قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کا کوئی اگر بیٹا ہوا بھی نا، اگر اللہ نے چننا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، وہ پھر خالق نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق ہی رہے گا۔ جب مخلوق رہے گا تو پھر اللہ تو ایک ہے بائی ڈیفینیشن۔ یہ محال اور مقدور کی بحث ہے، اس کے اوپر میں پچھلی دفعہ کوئی یہ میں آگے نہیں سناتا کیونکہ ٹائم آپ کا میں ضائع نہیں کرتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اللہ تو عثمان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے عثمان بھائی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بہت جاری رکھتے ہیں جی اچھا ابرار صاحب دیکھیں میری بات سنیں، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب بھی مت جانا۔
اب کوئی بندہ صرف آدھی آیت کو پکڑ کے تو یہ کہے کہ نہیں جی قرآن میں تو ہے کہ نماز کے قریب مت جانا، تو پھر کیا اس کی یہ بات قابل قبول ہوگی؟ یہ بات نہیں، حالانکہ پہلی آیت کا تو یہی معنی ہے کہ نماز کے قریب مت جانا، پہلی آیت تو یہی کہہ رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے یہ مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں میرا بھائی کہ مرزا انجینئر صاحب کا قرآن حدیث سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے اپنے دماغی جو ان کا افتراء ہے نا وہ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، یہ قرآن پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ہے ان کاموں سے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے فرشتے اپنی بیٹیاں بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے اپنی بیویاں بنائی ہوئی ہیں، یہ لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا ہے کہ اللہ ان کاموں سے پاک ہے۔ اس نے کب کہا کہ اللہ کے بیٹے جو ہے یہ فرشتے ہیں اور بیٹیاں جو ہے پریاں ہیں؟ یہ مرزا نے کب کہا ہے؟ مجھے وہ بھائی یہ میں آپ کو اس آیت کا شان نزول بتا رہا ہوں بھائی اللہ کا نہ ہی بیٹا اس ہے آیت اور کی نہ ہی تفسیر اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ سن لینا اللہ یہی تو کہہ رہا ہے میرا بھائی، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہ کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، نہ میری بیٹی ہو سکتی ہے، نہ میری بیوی ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی مخلوق گاڈ میں بنا سکتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں ان کاموں سے پاک ہوں۔ یہ سبحانہ ہو جو آگے لکھا ہوا ہے یہ اتنا بڑا لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ سبحانہ ہو، یہ میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ اللہ نے لکھا ہے سبحانہ ہو۔ اب یہاں پہ تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنی پاکی بیان کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں ان کاموں سے پاک ہوں۔ یہ اللہ کی طرف عیب لگاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف عیب منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیوی ہیں، اللہ نے منی خدا بنائے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میری طرف جھوٹ باندھتے ہیں۔ اچھا مجھے آپ بتائیے آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ چوڑ گئے بہ گئے کھپے چوڑ گئے سارا کچھ۔ نہیں بتائیں تو صحیح، ایک منٹ بتائیں نا مجھے۔ آصف بھائی لو جی باجی ساری بھینس ہی پانی چ بڑ گئی جڑا۔ اگر معاذ اللہ میں خدا ہوتا تو اس کو ذرا نا میں الٹا لٹکاتا اس کو، لیکن میں بن نہیں سکتا۔ ایک یہ جملہ ہے، ایک یعنی کہ بن ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح میں یہی جملہ دوسرے الفاظوں میں ادا کروں کہ ہاں اللہ مجھے خدا بنا سکتا ہے، اس نے مجھے بنایا نہیں ہے لیکن مجھے خدا بنا سکتا ہے۔ اگر مجھے خدا وہ بناتا تو میں ہوتا مخلوق ہی، کتنا فرق ہے؟ بھائی امکان بیان کرا ہے، امکان اس کو کہتے ہیں اس نے جیسے کہا تھا نا کہ قادیانیوں کے بارے میں نے کہا ہے تعلیق بالمحال، یعنی کہ یہ محال ہے کہ قادیانی مجھے کافر نہ کہیں، جبکہ اس کے خلیفے نے اس کو مسلمان مان لیا، اس کو کافر نہیں کہا۔ ایک ہوتا ہے تعلیق بالامکان کہ امکان ہے کہ اللہ بنا سکتا ہے، یعنی کہ میرے بارے میں ہے کہ اللہ مجھے خدا بنا سکتا ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، بنا سکتا ہے لیکن اس نے مجھے بنایا نہیں، لیکن مجھے خدا وہ بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اس کی قدرت میں یہ شامل ہے کہ مجھے خدا بنا سکتا ہے۔ اگر بنائے گا نا مجھے تو مخلوق ہی ہوگا، تو یہ ایک تعلیق بالامکان کی مثال ہو گئی، یعنی کہ اللہ کی طرف ایک ایسی بات کی نسبت میں نے کر دی معاذ اللہ کہ جو وہ کام کے جو اس کی قدرت میں شامل نہیں ہے، محال ہے۔ آگے اینڈ میں اس نے کہا نا کہ میں نے محال کی بحث کی ہوئی ہے، تو جب کی ہوئی ہے تو نے محال کی بحث کی ہوئی ہے، اس میں تو نے ماننا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس پر قادر ہے، اور نٹوریس چیزوں پہ وہ خود کہتا ہے کہ نٹوریس چیزیں اللہ کی قدرت میں شامل نہیں ہیں۔ ایک جگہ پہ اس نے شروع جب بچہ تھا نا مرزا انجینئر، آج سے 15 سال پہلے کی اس کی ویڈیو ہے، اس میں یہ کہتا تھا نہیں وہابی جو ہے نا وہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کی ذات پہ کہ اللہ کی قدرت میں محال چیزیں شامل ہی نہیں ہیں، اور آج یہ خود محال چیزیں شامل کر رہا ہے۔ جی ایسے میں عثمان بھی اب یہ بات یہ ہے کہ یہ خود مانے اپنی زبان سے، تو پھر ہے نا بھئی ہم تو ان کو زبردستی تو نہیں منوا سکتے کہ یہ مرزا انجینئر جو ہے یہ کفر بکتا ہی، یہ ہم ان کو زبردستی گن پوائنٹ پہ تو نہیں منوا سکتے نا، ہم تو دلائل دے سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ ہم دلیل کے ساتھ بات کریں۔ یار بھائی میری بات سنیں، ہاں ان کی بات سنیں ذرا، ان کی بات سنیں ذرا۔ جی بولے آپ بولے۔ نہیں آپ بات کریں، نہیں آپ مہمان ہیں، آپ ہماری براڈ پہ آئے ہیں، ہم نے آپ کو موقع دینا ہے بات کرنے کا، بولیں آپ۔ یار بھائی بات ایسے ہے کہ میں نے جو اس کے جو سنے ہیں نا بیان، میں نے صرف اتنا ہی سنا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ یہ بابے اور نہ فرشتے
اور یہاں تک کہ ہمارے نبی بھی صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. میرا اس بات پہ پورا یقین ہے. میرا اگر آپ صرف آپ اگر مرزا قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ اگر آپ کرنے کا آپ کو موقع ملے نا، تو مرزا قادیانی نے بھی یہ ساری باتیں اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں کہ امت کے اندر شرک پھیل گیا اور میں آیا ہوں لوگوں میں سے، میں نے شرک جو ہے وہ مٹانا ہے اور اسی کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. ایک منٹ ذرا میری بات مکمل ہونے دیں، میری بات مکمل ہونے دیں. جو بھی بندہ دین اسلام کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے جب آتا ہے نا، اب جب خوارج آئے تھے تو خوارج کیا کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی ہے. وہ تو کہتے تھے ان الحکم الا للہ، وہ تو بڑی صحیح بات کر رہے تھے، وہ تو قرآن کی بات کر رہے تھے. لیکن وہ اپنے آپ کو تو جو پھر نبی مانتے تھے نا. ایک منٹ میرے بھائی وہ کب اپنے آپ کو نبی مان رہے تھے؟ دیکھیں یہ بات تو نہ کریں، آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ یہ بات نہ کریں. آپ انجینئر آپ اس کی نہیں، وہ قادیانی کی بات نہیں کر رہے؟ نہیں، میں خوارج کی بات کر رہا ہوں نا، خوارج کی بات کر رہا ہوں. اس کا مجھے علم نہیں ہے وہ کون ہے. خوارج جو تھے جنہوں نے مولا علی کے ساتھ جنگ کی تھی نا، جنگ نہروان جو تھی، اچھا اس میں وہ خوارج جو تھے نا، وہ ان کو مولا علی نے تقریباً 40,000 کی تعداد تھی ان کی، جن کو مولا علی نے کاٹا تھا وہاں پہ جنگ نہروان کے اندر. اچھا تو وہ جو تھے نا، وہ خود کو مسلمان کہتے تھے اور خود کو وہ توحید پرست کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ صحابہ سارے مشرک ہیں، یہ حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص، یہ سارے مشرک ہیں. یہ جیسے آج مرزا انجینئر کہتا ہے نا کہ میرے علاوہ سارے مشرک ہیں، اچھا اسی طرح سے وہ جو خارجی تھے وہ بھی کہتے تھے سارے مشرک ہیں. اسی طرح سے مرزا قادیانی ہے، وہ بھی کہتا ہے سارے مشرک ہیں. میرا بھائی یہ بڑا کاری ہتھیار ہے. ہر گمراہ کرنے والا جو انسان آتا ہے نا ڈاکہ ڈالنے، امت کے اندر رکھنا ڈالنے، امت کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے جو بندہ آتا ہے نا، اس کا سب سے پہلا ہتھیار توحید ہوتی ہے. اچھا مطلب آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ شیطان توحید پرست نہیں تھا؟ شیطان توحید پرست نہیں تھا؟ اچھا یعنی کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی ہے؟ نہیں میرا بھائی، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صرف اس چیز سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کسی سے کہ کوئی بندہ توحید کی بات کر رہا ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ میں اگر توحید سے ہٹ کے بات کروں گا تو لوگ میرے منہ پہ ماریں گے میری بات. ہر بندے کو اس چیز کا علم ہے. مسلمان کے تو بچے کو یہ چیز پڑھائی جاتی ہے، مسلمانوں کے بچے کو یہ چیز پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کا رازق وہ اللہ ہے. یہ کس نے چلائی ویڈیو؟ میں بات کر سکتا ہوں؟ آپ اگر مجھے اس ویڈیو کا جواب دے دینا. موضوع بدل گیا، موضوع بدل گیا، میں آپ کو نا واپس اسی موضوع پہ لے کے آتا ہوں. یہ سنیے گا ذرا. استغفر اللہ، یہ تو کلمات کفر ہے. اگر کوئی یہ کہے نا کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک سکتا ہے اور یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہے، وہ بھی کافر ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی نٹوریس چیز آپ نہیں داخل کریں گے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. اللہ نے جب کہا نا کہ مشرک پہ جنت حرام ہے، اب مشرک نہیں جنت میں جائے گا، فرعون کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اور موحد کے اوپر دوزخ حرام ہے، اور وہ پیغمبر بھی ہو، وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، جنت میں ہی جائے گا. کیونکہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ آ جائے گا نا. جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا ہے. اسے محال کہا جاتا ہے فقہ کے ٹرم میں. تھوڑی فقہ بھی سیکھ لو نا. فینا ضرور نفرت رکھو لیکن فقہ کو تو سیکھو نا. اسی طریقے سے یہاں پہ اس نے یہ بات کر دی ہے کہ اللہ کی ذات میں محال چیزیں، اللہ کی قدرت میں محال چیزیں شامل کرنا، یا یہ کہنا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر میں یہ شامل ہے کہ اللہ فرعون چاہے تو فرعون کو جنت میں داخل کر سکتا ہے. اگر وہ داخل کر سکتا ہے تو وہ اس کا جھوٹا ہونا لازم ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر اللہ اپنا بیٹا، اس نے فرعون نے کفر کیا ہے، فرعون دوزخی ہے، یہ سب کو پتہ ہے. فرعون دوزخی ہے، اسی طرح ہر چیز کی معافی اسی طرح وہ ہے نا کہ لم یلد ولم یولد، تو اللہ کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. اگر خدا اگر اپنا بیٹا بنا سکتا ہو، اگر وہ چاہے تو اپنا بیٹا بنا سکتا ہے، تو وہ کہتا ہے وہ اگر بنائے گا نا تو وہ مخلوق ہی ہوگا، تو پھر بھی اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. تو خود اس نے اس کو کفر مانا ہوا ہے. تو چاچی گئی، اس کو اب نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ تجدید نکاح، تجدید ایمان کرنا پڑے گا مرزا انجینئر کو. تو آپ مشورہ دیں بھابھی کو، اپنی آپ کی بھابھی لگتی ہے نا وہ مرزا انجینئر کی بیگم،
تو ان کو مشورہ دیں کہ روز روز زنا کرنا چھوڑیں اور تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں۔ جی آصف بھائی۔ ابھی تو میں نے ایک اور بات بھی ڈسکس کرنی تھی، ابھی تو یہ ایک ہی موضوع کے اوپر یہ میرا بھائی ابھی اگر رجوع کر لیتا ہے اور اس کے اوپر لانا ڈال دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ میں پھر ایک اور ویڈیو بھی پلے کروں گا اور اس سے بھی میں ثابت کروں گا کہ یہ کافر ہے۔ یہ ابھی ایک اور ویڈیو میں پلے کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ بھائی اس سے رجوع کر لیتے ہیں تو میں دوسری ویڈیو نہیں پلے کروں گا۔ یہ آپ کریں پلے، میں سارا کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی اب آپ مجھے بتائیں آب زمزم کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے آب زمزم کے بارے میں؟ جی اپنا ابرار بھائی۔ آب زمزم حضرت اسماعیل کی وجہ سے آیا تھا، اور یعنی کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو افضل ہے وہ آب زمزم ہے پانی۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کا معجزہ تھا نا، وہ ان کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ پانی جاری کیا تھا نا، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آب زمزم، ایسے ہی ہے نا جی؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ کسی انسان کا بنایا ہوا تو نہیں ہے نا آب زمزم، وہ اللہ کی طرف سے جاری کیا گیا پانی ہے نا؟ اللہ کی طرف سے جاری، بالکل ایسے ہی ہے۔ آصف بھائی ایک اور چیز ایڈ کر دوں؟ آصف بھائی ایک اور چیز ایڈ کر دوں؟ جی یہ واحد مشروب ہے جو کھڑا ہو کے پینے کی اجازت ہے۔ نہیں وہ تو چلیں ایک علیحدہ بات ہے نا، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ جو آب زمزم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کی توہین کرے اور یہ کہے کہ یہ پانی جو ہے یہ مسلمانوں نے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں کہ یہ پانی شفا والا پانی ہے اور یہ جناب اس کو کسے کہانیاں بنایا ہوا ہے، یہ اس کے اندر کوئی شفا نہیں ہے، تو یہ اگر کوئی بندہ یہ بات کرے تو آپ کے نزدیک وہ بندہ مسلمان ہے؟ بتائیے گا ذرا۔ یار بھائی میری بات سنیں، یہ اب ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، یہ حضرت اسماعیل کے لیے یہ معجزہ کیا گیا تھا، لیکن آپ مجھے یہ چیز بتا دیں کہ یہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ لکھا ہے؟ ہو سکتا ہے مجھے نہ پتا ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ شفا والا پانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ویسے تو آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن چلے آپ نے کر دیا تو میں جواب دے دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب کوئی مریض آتا تھا نا تو اس مریض کو یہ پانی پلاتے بھی تھے اور ساتھ میں اس کو اس کے ساتھ نہلاتے بھی تھے تاکہ اس کو شفا ملے۔ جی اچھا جی ویسے بڑی بات ہے۔ اچھا عبداللہ بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ ابرار بھائی، یار بڑی بات ہے، اگر بالفرض محال اگر حدیث نہ بھی ہو تو کیا اس کا دفاع کرنے کے لیے آپ یہ کہیں گے کہ حدیث نہیں ہے تو لہٰذا مجھے نہیں پتا ایک منٹ میں ابو حسن کی بات کی جواب دے دوں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آپ کو بھی سب کو اس حدیث کا پتا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ پیٹ میں درد ہوا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور انہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، وہ جڑی بوٹی ہے وہ کھا لو، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس وقت ٹھیک ہو گئے۔ پھر کچھ دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہ تکلیف ہوئی تو اللہ سے پوچھے بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ چلے گئے اور وہ جڑی بوٹی کھا لی، ان کی تکلیف حل نہیں ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ کے پاس گئے کہ اے اللہ، پہلے جب آپ نے مجھے بتایا تھا تب میری تکلیف حل ہو گئی تھی، لیکن میں نے آپ سے پوچھے بغیر وہ کھایا تو میری تکلیف حل نہیں ہوئی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس وقت میرا حکم تھا، اس وقت میرا حکم نہیں تھا۔ وہی چیز ہے، آب زمزم سے جب نہلایا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ اللہ کا حکم تھا، وہ شفا اللہ کے حکم سے ہوئی تھی، آب زمزم کی وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ حدیث میں بات لکھی ہوئی ہے؟ جی بالکل یہ بات حدیث میں لکھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نکالیں۔ نہیں بھائی جھوٹ نہ بولیں، یہ جو حدیث آب زمزم کے متعلق ہے اس میں سے آپ نے یہ الفاظ نکالنے۔ نہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ جو انہوں نے کہا ہے نا، یہ بھی حدیث نکال دیں، ویسے یہ بھی نکال دیں، وہ تو میں آپ کو بہرحال وہ نکال دیں، لیکن یہ جو الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک عمل کر کے بتایا اور اس کے بعد وہ صرف اس وقت کے لیے تھا، یہ بات بھی انہوں نے بتانی ہے، یہ بات بھی انہوں نے ثابت کرنی ہے کہ کون سی حدیث میں یا کسی صحابی کا قول ہے۔ یہ آپ نے جھوٹ باندھا نبی علیہ السلام کے اوپر، آپ نے معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں آپ۔ یہ سلسلہ یا حدیث صحیح ہے
تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، اور یہ کھانے کا کھانا اور ہے بیماری اور شفا کی شفا ہے. یہ نبی کا قول ہے. یہ یار میں نے آپ سے پوچھا نا نبی کی طرف یار جھوٹ باندھ رہے ہیں یار اس کا مرزا انجینئر کا دفاع کرنے کے لیے. آصف بھائی ایک اور حدیث ہے زمزم کے بارے میں ابن ماجہ میں. جی زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم جو ہے وہ ہر اس مقصد کے لیے جس کے لیے اس کو پیا جائے. جی ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی بالکل واضح حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کھانے کا کھانا اور شفا کی شفا ہے یہ، اور دنیا میں کائنات میں سب سے بہترین پانی ہے. یہ نبی کی حدیث ہے. اور یہ دیکھیں یہ کتنے دھڑلے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ ایک بات پیش کر کے تو وہ اب مرزا جونیئر کا دفاع کر رہے ہیں. اندازہ کریں آپ. ہم اسی لیے کہتے ہیں انہوں نے مرزا انجینئر کو نبی مانا ہوا ہے. انہوں نے یہ جو پلمبری ہے نا، انہوں نے مرزا انجینئر کو نبی مانا ہوا ہے. اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو. جس بندے نے مجھے اسلام کی طرف لایا، یہ چلیں یہ تو لوگ سن لیں گے نا ابرار بھائی، یہ تو لوگ سن لیں گے نا. کوئی بات آپ اپنی بات کریں. آپ یہ لوگ دیکھ لیں گے نا میں غلط بات کر رہا ہوں یا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. یہ لوگ دیکھ لیں گے، سن لیں گے. کوئی بات نہیں. یار بھائی میری بات سنیں. مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں جو ہے نا آج سے پہلے یعنی کہ اس وقت سے پہلے جو ہے نا جی عمران بھائی باتوں کو نا آسان کر لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ابو حسن بھائی نے نا تھوڑا باتیں کچھ لیول کی کر دی ہیں تو ہم آسانی سے کر لیتے ہیں بات. اچھا ابرار بھائی ماشاءاللہ آپ صاحب ابو حسن بھائی آپ کی طرف سے غالباً شور آ رہا ہے یا ابرار بھائی کی طرف سے؟ کون سے بھائی کی طرف سے آ رہا ہے؟ اور کہیں اذان بھی ہو رہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو. اذان میری طرف ہی ہو رہی ہے. ہاں تو ہم تھوڑا ویٹ نہ کر لیں اذان ہونے کا؟ ہاں کر لیں. مائک انمیوٹ ہی رہنے دیجیے گا تاکہ جو ہے وہ ہمیں بھی سعادت ملے. لائیو ٹک ٹاک لائیو ہو گئی اذان ہوگی. جی اچھا ابرار بھائی میں بڑا اچھا ابرار بھائی آپ کی ایج کیا ہے پیارے بھائی؟ میری 21 سال ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی مطلب آپ صرف ابھی آپ لڑکپن میں ہی ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. ابرار بھائی اپنی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ میٹرک. یعنی آپ نے پڑھائی بھی تھوڑا لیٹ ہی شروع کی ہے کیونکہ پاکستان صرف یعنی کہ میٹرک پڑھ کے بس آپ ابھی اپنا کام کرتے ہیں، آن لائن ورک کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا ابرار بھائی قرآن پاک پڑھنا آتا ہے پورا صحیح مطلب تجوید کے ساتھ اور وہ پراپرلی؟ جی پڑھنا ہے. پورا صحیح آتا ہے؟ ہاں جی پڑھنا آتا ہے. یعنی کوشش کی ہو کبھی قرآن پاک پڑھنے کی اور پورا تلفظ اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ بالکل ٹھیک ہو؟ نہیں کبھی کبھی زبان جو ہے نا لڑکھڑا جاتی ہے. وہ الٹیمیٹلی ہے نا تھوڑا سا. اچھا محترم میں ایک دو چار چیزیں بتا دوں. اچھا ایک منٹ مجھے ایک چھوٹی سی چیز بتائیے گا. میں جتنے بھائی آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا میوٹ کیجیے گا. میں نے بہت دیر میوٹ کر کے سنا ہے. اپنا ابرار بھائی آپ کا اپنا کاروبار ہے یا کچھ اپنا کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کچھ بھی بتا دیں، لازم نہیں کہ آپ صحیح والا بتائیں. نہیں کچھ بھی. کیا آن لائن کام کرتا ہوں میں. آن لائن کس چیز کا محترم؟ یہ ویب سائٹ ڈیولپنگ کرتے ہیں. ویب سائٹ پہ یو آر اے ویب سائٹ ڈیولپر. صحیح ہے. کس میں ہے؟ کوڈنگ نائڈر میں ہے، ورڈ پریس میں ہے، کون سی چیز پہ؟ ورڈ پریس پہ. سو ورڈ پریس ڈیولپر عام مل جاتے ہیں. اچھا بہرحال مجھے بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، میرے سافٹ ویئر ہاؤس ہے. اچھا اگر آپ نے کوئی ڈیولپر ہائر کرنا ہو تو کیا کوشش ہوگی بھائی کی کہ کوئی سرٹیفائڈ بندہ ہائر کریں یا کہیں بھی کوئی بھی اٹھ کے آ جائے اس کو ہائر کریں گے؟ نہیں ظاہر سی بات ہے سرٹیفائڈ ہی ہائر کروں گا. بس یہی نکتہ ہے پیارے بھائی. یہ میں بھائی کو وہ آسان چیز بتا رہا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا بھی آئی ٹی سے تعلق ہے، اور اگر میں آپ کو صرف یہی بتا دوں کہ میں مطلب میری کمپنی کیا ہے اور کون سا جائنٹ ہوں میں،
तो भाई थोड़ा लेकिन ये अल्लाह ताला की देन है, कल तक कुछ भी नहीं था, आज मालिक ने अता कर दिया। अगर आप अपनी वो टुच्ची सी कंपनी या मेरी औकात कुछ नहीं, अबू हसन भाई या जिसका भी फोन बज रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट नुक्ते पे बात कर रहा हूँ, जरा इब्रार भाई को समझ आ जाएगी। हाँ जी। एक टुच्ची सी कंपनी अब्दुल रहमान जामी की और एक टुच्ची सी कंपनी जो है वो इब्रार भाई की, जिसकी कोई औकात नहीं है दीन के सामने, उसके लिए आपकी स्टेटमेंट ये है कि मैं सर्टिफाइड बंदा चूज करूंगा, ठीक है, लेकिन दीन सुनने के लिए आपको सर्टिफाइड बंदा नहीं चाहिए। मैं हैरान हो गया हूं प्यारे भाई, मैं हैरान हो गया हूं, और ये मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूं, ये मैं अपने भाई को नहीं कह रहा, वल्लाह बाखुदा हम तो माशाल्लाह पेटी भाई हैं, आप भी आईटी के बंदे, मैं भी आईटी का बंदा हूं, ठीक है, और मेरे तो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। तो आप पाकिस्तान में बैठे हैं, जहां पे भी बैठे हैं, आपका तो सॉफ्टवेयर हाउस भी नहीं प्रॉपर होगा। आपने कहा वर्डप्रेस के डेवलपर हैं, और मुझे पता है कि वर्डप्रेस के डेवलपर मैक्सिमम कितना अर्न कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह जिसको जितना रिज़्क दे भाई, इस पर मैं क्या कमिट करूं, मेरी क्या औकात है। अच्छा, एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा डेवलपर हायर करने के लिए आप कहते हैं मैं सर्टिफाइड बंदा उठाने की कोशिश करूंगा, यानी बेस्ट आप चूज करेंगे। आपने एक ऐसे शख्स से दीन लेना पसंद किया है जिसकी कोई किसी जगह से वो फारिग तहसील ही नहीं है, उसके पास जानते हैं डिग्री क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। अच्छा, उसका दीन से क्या ताल्लुक। अच्छा मैं आपको बता दूं, इसका मतलब है कि कल को मैं, सुन ले अब मेरी बात मुकम्मल होने दे प्यारे भाई, मैंने आप सबकी गुफ्तगू बड़े तरीके से सुनी। इसका मतलब ये है, मेरे पास मिर्जा जेलमी से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वो बच्चा भी नहीं है मेरा, बच्चा भी वो उस जूती के नीचे है, जिस जूती को मैं एक बार पहन के फेंक दूं तो वो उस औकात पे नहीं पहुंचता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये गरूर में बात नहीं कर रहा कि इतने जबरदस्त रिसोर्सेज है मेरे पास। सोच लें कि एक मुल्क में 40 से ज्यादा जो है वो अपना क्या उसको कहते हैं एम्प्लॉयज हैं, तो 4 मुल्कों का हिसाब लगा लें। कॉमन टेक्नोलॉजी जो है वो मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, सर्च कर लीजिएगा कभी। अच्छा, अगर मैं रिसोर्सेज इकट्ठे करके सारा कुछ करके कल को मैं इमामा बांध के सारा कुछ करके, और मैं फिर पढ़ा भी मैं माशाल्लाह ब्रॉन्क्स कम्युनिटी कॉलेज न्यूयॉर्क का हूँ, ठीक है, ग्रेजुएशन मेरी वहाँ की है, अभी मैं MIT में जा रहा हूँ, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो 10 साल कम बेश वर्ल्ड्स नंबर 1 यूनिवर्सिटी रहा है। मैं दीन बयान करना शुरू, सुन ले जरा पूरी बात सुन ले, मैं दीन बयान करना शुरू कर दो, मेरे पीछे भी चलना शुरू कर देंगे। खुदारा यार इतनी सी कॉमन, यार पहले तो आदाब गुफ्तगू सीखें कि बीच में आपने नहीं इंटरप्ट करना। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, ना भाई को किया, किसी को भी, ठीक है। अच्छा, खुदारा मैं कोई नहीं कह रहा इंजीनियर सही है या गलत है, वल्लाह बा खुदा मैं नहीं कह रहा वो सही है, हाँ जी सही होगा, वो गलत है, हाँ जी गलत होगा। लेकिन मैं अपने भाई से सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन किया मैंने कि यार अगर आप अपने लिए एक बंदा हायर करना चाहो तो आप सर्टिफाइड बंदा ढूंढोगे या एवं कोई उठाई गिरा उठा लोगे। आपने कहा सर्टिफाइड बंदा, इसका मतलब ये है कि एक सॉफ्टवेयर के रेलेवेंट या एक प्लेटफॉर्म के रेलेवेंट एक बंदा आपने उठाना, उस प्लेटफॉर्म की हैसियत, औकात और इंपॉर्टेंस इस्लाम से ज्यादा है आपकी नजर में। बिल्कुल। और दीन की हैसियत आपकी नजर में ये है कि कोई भी बंदा सिर्फ ये क्लेम कर दे जी कि मेरे पास इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, और क्या नाम है, क्या उसको कहते हैं अपना, ये लिखा हुआ है, और तहकीक अपनी, वल्लाह बा खुदा मैं सच कहता हूं कि आपकी तहकीक जीरो है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं बता दूं आपको कि आपकी तहकीक जीरो है। मैं अभी आपसे सिर्फ ये पूछ लूं ना कि 1 दिरहम निजासत का मतलब क्या है, मेरे भाई को नहीं पता होगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ लूं ना कि मोटा बंदा हो, जिस्म में भारी बंदा हो, उस पर गुस्ल करते हुए किन एहतियात का देखना लाजिम है, कौन सी एहतियातें करना लाजिम है, मेरे भाई को नहीं पता होगा। भाई मैं बात कर सकता हूँ कब? ये मैं गिव मी जस्ट लास्ट 1 मिनट देन आई लिसन यू। अच्छा, ये जो है ये हाल है। मैं अगर आपको हदीस मुबारक का मुतालिक बता दूं जी कि वो मौजू हदीस क्या होती है, सही हदीस क्या होती है, मोतबर हदीस क्या होती है, ज़ईफ हदीस क्या होती है, आपके तो सर से गुजरेगी। मैं अगर बता दूं कि कौन सी आयत का शान नज़ूल क्या है, सरफ सगीर क्या है, सरफ खबीर क्या है, सरफ नाफ क्या है, आपके सर से गुजरेगी, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी उस लेवल की नहीं है। और ये आपकी गलती नहीं है प्यारे भाई, ये उम्र का तकाजा है, आप उस एज में हैं।
میں آپ کو وہ بلیم نہیں کر رہا، یہ عمر کا تقاضا ہے. لیکن پیارے بھائی جب ہم ایک چھوٹی سی چیز کے لیے، ابھی آپ نے خود دوسری طرف اقرار بھی کیا کہ نہیں اسلام کی امپورٹنس زیادہ ہے، تو پیارے بھائی جب اسلام کی امپورٹنس زیادہ ہے تو ایک بندہ جس نے اپنی زندگی کا کم و بیش 15 سے 16 سال ایجوکیشنل کیریئر جو ہے وہ گزارا ہے کس میں؟ اسلامک نالج حاصل کرنے میں، مفتی بننے میں، مولانا بننے میں. اس کی کریڈیبلٹی کو آپ ڈینائی کر کے ایک ایسے بندے کی کریڈیبلٹی ثابت کرنے پہ، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں یہ بحث ہی نہیں کر رہا پیارے بھائی آپ سے، لیکن میں صرف ایک فکری سوال دے رہا ہوں آپ کو. اور الحمدللہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ مجھ سے زیادہ ماڈسٹ نہیں ہوں گے. میں پینٹ شرٹ پہنتا ہوں، ٹھیک ہے، جم شم جانتا ہوں، میرے 3 ٹرینرز ہیں، ان میں ایک فیمیل بھی شامل ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کے پاس تو شاید دوسرا پاسپورٹ بھی نہیں ہو، میں اسرائیل بھی جا چکا ہوں، میرے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے. میں نے دنیا یہودی ربی جو ہے وہ میرے رشتہ داروں میں شامل ہے، یعنی میں نے اتنا ایکسپلور کیا ہوا ہے ورلڈ کو. اس کے باوجود بھی، اور میں زائنسٹ کو بھی جانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ ساری سوچ ہونے کے باوجود بھی میں کہتا ہوں مرزا جیلمی جو ہے نا یہ ایک فتنہ ہے اور اس سے بچو. میں حیران ہوں کہ دین ڈونٹ وری. اب میں میوٹ کروں گا اور میں آپ کو بھی اتنا ہی ٹائم دوں گا جتنی یہ بات ہے، لیکن یہ میں اپنے بھائی کو فکری سوال دے رہا ہوں، مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ کیا دین کا یہی حق ہے کہ کوئی بھی بندہ اٹھے گا، سبسکرائبر کی دھونس جمائے گا اور وہ کسی مدرسہ سے، کسی عالم دین سے فارغ و تحصیل نہیں ہے، اور وہ آ کر آپ کو دین سکھائے گا؟ آپ دین کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیولپر ہائر کرنا ہے تو سرٹیفائیڈ بندہ، اور دین سرٹیفائیڈ بندے سے لینا ہی نہیں ہے. میں پھر بھائی آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں اور میں یہی کہتا ہوں ماشاءاللہ آپ اچھے روٹ پہ جا رہے ہیں، بس دیٹس اٹ. میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ مرزا انجیری صحیح ہے یا غلط ہے، میں ایک فکری سوال دے رہا ہوں. آئی ہوپ سو میرے بھائی تک میرا وہ سوال پہنچ چکا ہو. اور بہت شکریہ مجھے سننے کا اور اتنا ٹائم دینے کا اور تحمل کا. ماشاءاللہ آپ تحمل مزاج ہیں پیارے بھائی. اب بھائی کو ذرا بات کرنے دیجیے گا، کم و بیش میں نے 5 سے 7 منٹ لیے تو اتنا ہی حق بھائی کا بنتا ہے. اور دوسرا میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے پوائنٹ لکھے ہوں گے اور میں آپ کے پوائنٹ اب لکھوں گا جو آپ بات کریں گے. مجھے صرف 1 منٹ دیں. یہ پین میں نے پکڑ لیا، پیپر میں پکڑ لوں. سٹارٹ کریں. بھائی نے سب سے پہلے مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ بندہ ہائر کریں گے تو وہ کریں گے جو سرٹیفائیڈ ہوگا. بھائی بات ایسے ہے کہ میں جو دین اس سے سیکھوں گا جس سے مجھے پتہ ہو کہ بھائی اصل میں بھائی آپ کو میں چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. جو آیت الکرسی کا جو ورد ہے، جو آیت الکرسی کا ورد ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا، شاید آپ نے حدیث سنی ہو یا نہ سنی ہو. ٹھیک ہے، آیت الکرسی کا جو ورد ہے یہ ہمیں شیطان نے دیا تھا. آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ شیطان نے خود کہا تھا. یار غلط میری بات نہ بات کرو، غلط بات نہ کرو، شیطان نے نہیں دیا. نہیں ڈی جے بھائی غلط بات کر رہے ہیں، وہ صحیح بات کر رہے ہیں. اس پر تو واللہ با خدا یہ تو میرے حق کی بات کر رہے ہیں. انٹرپٹ نہیں کرے ذرا، انہیں بات کرنے دیں. میں لکھ رہا ہوں پیارے بھائی، میں لکھ رہا ہوں. اور واللہ با خدا آپ اس بات پر جو ہے نا آپ کہیں گے یار بھائی آپ نے واقعی صحیح بات کی. معذرت ڈی جے بھائی، کائنڈلی کوئی بھائی کو انٹرپٹ نہیں کرے. یہ میں لکھ رہا ہوں. میں کیمرہ آن کر لوں بھائی، یہ نہ کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ میں لکھ رہا ہوں. اور پیارے مجھے ایکسٹینڈ کر دیجیے گا ذرا. یار بھائی میری تو سن لیں. اچھا جی. جب جو ہے ایک جو صحابی کا ٹھیک طرح سے نام نہیں ہے، تو کافی دیر ہو گئی حدیث سنی. تو جب صحابی کے گھر وہ آ رہی تھی، جب پتہ نہیں وہ چوری ہو رہی تھی یا جو بھی ہو رہا تھا، تو 2-3 دفعہ جو ہے نا یار، ایک تو بھائی آپ مجھے 1 منٹ رکے. اچھا، تو فرشتے نے یار یہ تو مناظرہ شروع ہو گیا ہے یار کہ بھائی یار کی کر دے ہو، ساڈا موضوع آبے زمزم والا وچ ہی رہ گیا ہے یار. جب یار اب کیا بولی جا رہے ہو یار، اب مجھے بھی سن لو یار. بھائی میں بول سکتا ہوں آر کے بھائی؟ جی بسم اللہ جی. اچھا یار، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. یہ میں نے اپنے نبی کی حدیث سنی ہوئی ہے کہ جب پتہ نہیں کوئی چوری ہو رہی تھی تو بار بار یعنی کہ نا، تو پھر یار اب 1 منٹ رک جائیں، 1 منٹ صرف مجھے 1 منٹ دے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی محترم آپ کی آواز آ رہی ہے. یار 1 منٹ، یہ بیک ہو کے
यार मुन्ने अपना मोबाइल दे मुन्ने। आप बात करें, मसला क्या आ रहा है? यार वो मैं मिनिमाइज करता हूँ तो लाइव बंद हो जाती है। आप मिनिमाइज नहीं करें, आप जो भी बात करेंगे ना बिना हवाले के भी मैं कबूल कर लूंगा, बस बात करें प्यारे भाई। क्योंकि असल में बात भला क्या है, ये जो अबू हसन भाई और असिस्टेंट सर्जन भाई है ना, ये माशाल्लाह साहिब इल्म है और ये मुफ्तियाने किराम की सोबत में बैठने वाले लोग हैं, और इनके होते हुए अगर ये मुझे बात करने दे रहे हैं तो ये इनका बड़ा बड़ा पन है, और माशाल्लाह ये बड़े प्यारे भाई हैं। और अच्छा भी नहीं लगता कि होस्ट को रोककर मैंने बात शुरू की है, ये अखलाकियात के खिलाफ है, लेकिन वो मतलब अच्छा गुमान रखने वाले हैं और बड़ा दिल रखने वाले हैं। तो आप बात मुकम्मल करें, कोई बात नहीं, आप हवाले के बगैर बात करें, अगर कुछ होगा तो हम बता देंगे। बिस्मिल्लाह जी। मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द वाइंड अप हो जाए। आपने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया है ना, मैं अभी आता हूँ। मैं अब मेरे पास वो सही हदीस मुझे लगता है वो पड़ी होगी, मैं अभी 1 मिनट आता हूँ। अच्छा 1 मिनट, मैं फिर क्योंकि मेरे पास ना प्यारे भाई तकरीबन जो है वो 3 से 4 मिनट है, 5 मिनट मैक्सिमम 7 मिनट। तो मुझे ये था कि आप कुछ कर देंगे और 2 मिनट में मैं जवाब दूंगा और फिर आप सब बात करेंगे। इस तरह करते हैं कि एक पॉइंट पे फिर बात कर लेते हैं, बाकी आप जो है वो अपने भाई मौजूद हैं, क्योंकि माजरत क्योंकि आप चेंज करना चाह रहे हो, मेरे पास टाइम उतना ज्यादा नहीं है। तो यार वो अभी मेरे से अगर कोई गलती हो जाए ना तो आप मुझे नहीं कोई गलती नहीं प्यारे भाई, कोई गलती नहीं हुई। ये आयतल कुर्सी का वजीफा शैतान ने दिया है, राइट? आपकी यही स्टेटमेंट है ना? यार आपको समझने में गलती हो रही है। हुक्म करें जी, हुक्म करें। मैं वो नहीं कहना चाह रहा, यानी कि वो आयतल कुर्सी कुरान में नाजिल हुई है, वो बात ठीक है, लेकिन आयतल कुर्सी का जो विर्द है, यानी कि जो अगर आप आयतल कुर्सी पढ़ रहेंगे तो अल्लाह यानी कि फरिश्तों के जरिए आपके घर की हिफाजत करेगा, ऐसे करके कोई वजीफा था। बिल्कुल ऐसे ही है प्यारे भाई, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने वो वाकया पढ़ा हुआ है, ये बैतुल माल का था। अच्छा मैं बता दूं, अब मैं क्योंकि मुख्तसर करना चाह रहा हूँ, बड़ी माजरत, आप बड़े अच्छे भाई हैं प्यारे भाई, ये आपने मेरे हक की बात की है। पहला नुक्ता याद रखिएगा, बड़ी मेहरबानी होस्ट और अबू हसन भाई और दूसरे भाइयों की कि जो है वो उन्होंने बड़ी तहम्मुल से बात सुनी है। पहला नुक्ता ये था जो मैं मुख्तसर एक जुमले में बता दूं कि जब हम दीन सीखने जाएं तो किसी से भी ले लें, और बंदा रखना हो तो सर्टिफाइड रखना चुन के। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि दीन की, हमारे नज़दीक दीन की अहमियत क्या है। पहला, उस पर आपने ये दलील देने की कोशिश की है कि मुझे दीन जहां से सही मिलेगा मैं वहां से लूंगा। वल्लाह बाखुदा फिर कल से ना आप मेरा नंबर ले ले, मेरा ना साला जो है वो यहूदी रबी है, ठीक है? वल्लाह बाखुदा इंजीनियर की कोई औकात नहीं है। जिस लेवल पर वो हदीस मुबारक और कुरान का तर्जुमा और ये चीजें पढ़ता करता है, आप जरा उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। इंजीनियर को अली बे भी नहीं आती होगी, उसका बचपन से लेकर तकरीबन 11 साल का था, उसका काम ही यही है कि इस्लाम की स्टडी करना और इस्लाम को पढ़ते जाना और उसके खिलाफ काम करना। लेकिन जैसे वो बयान करता है ना, ऐसे इंजीनियर भी नहीं करता। तो कल से मैं प्यारे भाई आपको मिलवा दूंगा, ठीक है? एरिक नाम है उसका, तो मैं आपको मिलवा दूंगा। आप जरा उनसे दीन पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आपने कहा जहां से सही मिले तो वो ज्यादा बेहतर बताता है। यार दूसरा ये खुद 5 मिनट, 1 मिनट मोहतरम, 1 मिनट, मैंने असल में मैंने जाना और आपने जगह बदलनी है, मैंने इसलिए अर्ज की है। 1 मिनट यार, आपने जगह बदलनी है इसलिए अर्ज की है कि मेरे ट्रेनिंग का टाइम है। ये अलार्म सुन रहे हैं और मैं क्या करूं? शैतान का मैं आपको जवाब देता चलूं, फिर आप बात करना। आप ये भाई यहाँ मौजूद हैं क्योंकि मुझे जाना है। मोहतरम एक नुक्ता याद रखें, आप पाकिस्तान में मैट्रिक किया आपने, राइट? जी जी। पाकिस्तान में क्या है, कोई ऐसा कानून है कि जब आप आईडी कार्ड बनाते हैं या कोई इम्तिहान देते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है नादरा की तरफ से कि आप 17वें या 18वें ग्रेड के अफसर के सिग्नेचर करवा कर लाएं? सही है, वेरीफाई करने के लिए, राइट? कि बंदा ठीक भी है कि नहीं है, राइट? ऐसे ही। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि ये शैतान की वजह से हुआ था। मोहतरम अब मैं आपसे ये बारीक बातें हैं जो आपकी एज पे नहीं, अभी आप उतने मैच्योर नहीं हुए हैं। जब वो साहबी रसूल को शैतान ने ये चीज बताई है ना, तो क्या साहबी रसूल ने उसको फौरन विर्द करना शुरू कर दिया? नहीं, वो किसके पास गए? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस के पास गए कि या रसूल अल्लाह, ये मैटर आया, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, ये मैटर आया है और वो शख्स मुझे ये चीज पढ़ने को कह रहा है, क्या हुक्म फरमाते हैं? इसको कहते हैं तस्दीक करवाना।
صحابی کا دماغ کیا اتنا نہیں تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کے دماغ جہاں تک ہے نا، پوری امت اس خاک پر بھی قربان جہاں صحابہ نے، کسی صحابی نے ایک بار قدم رکھا ہے۔ ان کی اوقات، پوری امت کی اوقات اتنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی صحابی رسول کیا کر رہے ہیں